میں نہیں جانتی اور نہ مجھے جاننا ہے، کیونکہ میں زاویار سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی۔ لہٰذا آپ یہ خیال چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے جانے لگی کہ متین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رباب، بیوقوف مت بنو، اپنے لیے نہیں تو کاشان کے لیے سوچو۔ اسے باپ کی محبت کی ضرورت ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی اسے باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ متین مجھے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میں صرف زاویار سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے کروں گی، اس کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی۔ اور رہی بات کاشان کی تو میں خود اس کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ متین بھائی میرے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں۔ خیر، دن یوں ہی گزرتے گئے۔ سب تیاریاں اچھے سے ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ آج ایک بہت بڑی میٹنگ ہے ایک کلائنٹ کے ساتھ، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ مشہور بزنس مین داؤد علی کا بیٹا شاویز علی آ رہا ہے۔ ان کے استقبال میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ حسن بھائی اپنے اسٹاف ممبر کو تنقید کر رہے تھے، اور یہ حسن، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ انشاءاللہ میٹنگ بہت اچھے سے ہوگی، فکر نہ کرو، اب بس انتظار ہے تو شاویز علی کا، جواد بھائی نے حسن بھائی سے کہا۔ اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آفس کے سامنے ایک بڑی گاڑی رکی، جس میں سے ایک آدمی اور اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ نکلے۔ آفس کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے جیسے وہ انسان قدم بڑھاتا گیا، اس کے آس پاس کے لوگ اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حسن اور جواد بھائی نے جب اسے آتا دیکھا، ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس شخص کو دیکھ کر تمام اسٹاف ممبرز اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے جیسے کوئی خواب ہو۔ زاوی کیا یہ تم ہو؟ حسن بھائی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس شخص سے کہا، کیونکہ وہ زاویار جیسا ہی تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جواد بھائی بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہاں موجود ہر ایک انسان حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس شخص نے آس پاس نظر گھمائی، جواد اور حسن بھائی سے پوچھا، زاوی؟ کون زاوی؟ شاید آپ بھول رہے ہیں، میں داؤد علی کا بیٹا شاویز علی ہوں۔ یہ سن کر حسن بھائی کا سر چکرا گیا اور وہ لڑکھڑا گئے۔ جواد بھائی نے حسن بھائی کو پانی دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم بالکل میرے بھائی زاویار جیسے ہو بہو، وہی آنکھیں، وہی گال، وہی ہونٹ، وہی چہرہ۔ یہ کہہ کر حسن بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے سن کر شاویز کچھ پریشان سا ہو گیا۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جواد بھائی نے حسن بھائی کو دلاسا دیا اور شاویز سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، ایکچولی ہمارا ایک بھائی تھا زاویار، وہ بالکل آپ جیسا دکھتا تھا، اس لیے آپ کو اچانک اس طرح دیکھ کر ہمیں لگا کہ شاید ہمارا بھائی لوٹ آیا ہو۔ لوٹ آیا مطلب؟ کہاں گیا؟ شاویز نے حیرت سے پوچھا، جس پر جواد بھائی نے کہا کہ 1 سال پہلے ہمارے بھائی کی وفات ہو چکی ہے اور اس صدمے سے ہم لوگ ابھی تک نہیں نکل پائے۔ جس پر شاویز نے بے حد حیران ہو کر جواد بھائی کی طرف دیکھا اور پھر ٹیبل پر پڑی ایک تصویر پر نظر پڑی۔ شاویز تصویر کی طرف بڑھا، اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ زاویار، حسن بھائی اور جواد بھائی تینوں کی تصویر تھی۔ تصویر دیکھ کر شاویز دنگ رہ گیا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ شاویز نے ٹھنڈی آہ بھری، او آئی سی، اور حسن بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اب مجھے ہی اپنا بھائی سمجھیں۔ حسن بھائی بہت ہی نرم مزاج اور نازک دل کے مالک تھے۔ وہ اب تک رو رہے تھے۔ انہیں لگا جیسے ان کا بھائی ان کے پاس آ گیا۔ شاویز اور جواد بھائی نے دلاسا دیا، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آج کی میٹنگ کینسل کرتے ہیں،
आप एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं, हम फिर मीटिंग कर लेंगे, शावेज़ ने कहा। ये कहकर शावेज़ वहाँ से निकला। उसे देखकर स्टाफ मेंबर्स जो कि अभी तक हैरत में थे, शावेज़ ने हैरानगी से उन्हें देखा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शावेज़ ने पूछा, जिसमें से एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि आप बिल्कुल हमारे ज़ावियार भाई जैसे लग रहे हैं। वो बहुत अच्छे थे, जिससे देखते अपना बना लेते। जब से वो गए हैं, हमारा तो दिल ही नहीं लगता। हम उन्हें बहुत याद करते हैं। कहने को तो हम उनकी कंपनी में काम करने वाले मामूली वर्कर्स हैं, मगर वो हमें इज़्ज़त भाइयों वाली देते थे। बहुत मोहब्बत करने वाले थे। न जाने किसने हमसे ये खुशियाँ छीन ली और ज़ावियार भाई हमें छोड़कर चले गए। वर्कर की इस बात पर शावेज़ ने हैरत से पूछा, किसने खुशियाँ छीन ली का क्या मतलब? जब मौत लिखी होती है, इंसान को जाना पड़ता है। इसमें किसी का क्या कसूर? शावेज़ की इस बात पर एक वर्कर ने जवाब दिया कि ज़ावियार भाई बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, उनका कत्ल हुआ है और कातिल का अब तक कुछ पता नहीं। ये सुनकर शावेज़ को हैरत का शदीद झटका लगा। तो ये बात है। खैर, आप परेशान ना हो। अब तो मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे ही ज़ावियार समझ लें। मैं ये तो नहीं जानता कि उसका बर्ताव कैसा था, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिलों में अपनी जगह बना पाऊँ। ये कहकर शावेज़ वहाँ से चला गया। हसन भाई, आपको क्या हुआ? आप बहुत चुप-चुप से हैं। आज सब ठीक तो है ना? खाना खाते हुए मैंने हसन भाई से पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब ठीक हूँ, हसन भाई ने कहा और खाना खाने लगे। अगले दिन हसन भाई जवाद भाई से कहने लगे कि चलो आओ शावेज़ से मिलाएं, मेरा बहुत दिल कर रहा है उसे देखने का। ज़ावियार की बहुत याद आ रही है। अब ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था। ये कहकर दोनों भाई गाड़ी में बैठे और शावेज़ से मिलने चले गए, जो कि एक होटल के कमरे में ठहरा था। ये क्या बदतमीज़ी है, आप लोग सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मुझे यहाँ एक पल और नहीं रुकना, शावेज़ रूम सर्विस वाले को डांट रहा था, जब हसन और जवाद भाई उसके कमरे के बाहर खड़े थे। रूम सर्विस वाला वहाँ से चला गया। जवाद और हसन भाई कमरे के अंदर दाखिल हुए। शावेज़ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मेरे लिए किसी और जगह का इंतज़ाम करो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये लोग सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ये कहकर शावेज़ ने फ़ोन बंद करके पीछे की तरफ देखा। अरे, आप लोग यहाँ? और हैरत से हसन और जवाद भाई से कहा। जी, आई एम सॉरी, दरवाज़ा खुला था तो हम अंदर ही आ गए, जवाद भाई ने माजरत करते हुए कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग तो मेरे अपने हो, शावेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका, जवाद भाई ने कहा। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हसन भाई ने शावेज़ से पूछा। जी, सब ठीक है, बस मुझे इस तरह होटल के कमरों में रहना पसंद नहीं, क्योंकि ये वही चीज़ें न जाने कब तक से इस्तेमाल करते हैं। खैर, आप बैठें, मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ, ये कहकर शावेज़ ने कॉल करके वेटर से चाय मंगवाई। शावेज़ की बात सुनकर हसन भाई कुछ सोच में पड़ गए और फिर शावेज़ से कहने लगे कि आप हमारे घर क्यों नहीं आ जाते? जब तक आप यहाँ हैं, हमारे साथ हमारे घर में रहें। हसन भाई की बात सुनकर शावेज़ और जवाद भाई दोनों हैरत से उन्हें देखने लगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ आपके घर में? ये कैसे मुमकिन है? शावेज़ ने हैरत से पूछा। बिल्कुल मुमकिन है, आपने खुद ही तो कहा था कि आप हमारे भाई जैसे हो, तो फिर इस खिदमत का मौका हमें दें। जब तक आप यहाँ हैं, हमारे साथ रहें, मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुनकर जवाद भाई ने भी कहा कि हाँ, हसन भाई ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। आपको देखकर अम्मी बहुत खुश होंगी। कुछ पल के लिए ही सही, वो अपने बेटे से मिल लेंगी। प्लीज़ मना ना करें और हमारे साथ चलें। ये बात सुनकर शावेज़ ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग इतना ही कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। चाय पीकर वो अपना सामान पैक करने लगे, जिसमें हसन और जवाद भाई ने भी उनकी मदद की और उसे अपने साथ ले आए। तीनों जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, बेल बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला।
दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो लोग अंदर दाखिल हुए। मैं चीखने लगी और सबको इकट्ठा कर लिया, सबको बुलाया। देखिए कौन आया है। अम्मी, मेरी नंद, भाभियाँ, सब लोग आ गए और जो उस वक्त हालत मेरी थी वही बाकी सबकी। शावेज को देखकर सब लोग चौंक गए। सबको लगा जैसे जावियार लौट आया हो। मेरी सास तो शावेज को जावी समझकर चुभने लगी, रोने लगी। हम सब रो रहे थे क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। फिर जवाद और हसन भाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, अम्मी रुक जाएं, ये हमारा जावी नहीं है, बल्कि ये हमारे क्लाइंट शावेज हैं। कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। ये हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सुनकर सब के सब हैरान रह गए। काफ़ी देर बाद अम्मी ने अपने दिल को संभाला और शावेज से कहा, बेटा मुझे माफ़ करना, अचानक तुम्हें देखकर वाकई में मुझे लगा कि मेरा बेटा लौट आया है, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन है। तुम जब तक चाहे यहाँ रहो और जो कुछ चाहे बिला झिझक कहो। जिस पर शावेज ने कहा, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप मुझे अपना बेटा ही समझें, मुझे खुशी होगी। और मैं अभी तक सोच में डूबी हुई थी। बिलाखिर मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। जिस शख्स को मैंने बाजार में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि शावेज ही था। जवाद बेटा, तुम इन्हें इनका कमरा दिखा दो। अम्मी ने जवाद भाई से कहा, ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। जवाद भाई शावेज को अपने हमरा एक कमरे की तरफ ले गए। ये रहा आपका कमरा, आप अपना सामान यहाँ रखें। तब तक मैं कमरे की अच्छे से सफाई करवा देता हूँ और तब तक आप आके खाना खा लें और मीटिंग के लिए कुछ बातें कर लेते हैं। जवाद भाई ने शावेज से कहा, जी ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। शावेज सबके साथ काफ़ी घुल मिल गया था और काशान के साथ तो बहुत लगाव हो गया था। क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ? शावेज ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, जी जी आए, क्यों नहीं। मैंने इजाज़त दी। क्या मैं काशान के साथ खेल सकता हूँ? शावेज ने कहा, हाँ लेकिन अभी वो सो रहा है, थोड़ी देर में जाग जाएगा तो आप उसके साथ खेल लेना। जी ठीक है। शावेज को बच्चों से बहुत लगाव था। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? शावेज ने फिर कहा, जी जी आप पूछे, क्या पूछना है। मैंने जवाब दिया, जावियार की किसी से कोई दुश्मनी थी? शावेज के सवाल पर मैंने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? जी मैंने किसी से सुना था कि जावियार का किसी ने कत्ल किया है और अभी तक कत्ल का कुछ पता नहीं, तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। जिस पर मैंने कहा कि नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो सबके साथ बहुत प्यार से रहता था। वो तो परायों को भी अपना कर लेता था। यही बात तो मुझे भी आज तक खा रही है कि आखिर ऐसा किसने किया और क्यों। आखिर जावियार को मार कर उसे क्या हासिल हुआ होगा? एक बेटे से उसने बाप छीन लिया, एक माँ से एक बेटा छीन लिया, एक बीवी से उसका शोहर और भाइयों से एक भाई जुदा हो गया। ये सब करके आखिर उस इंसान को क्या खुशी मिली होगी? ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस तरह देखकर शावेज भी कुछ उदास हो गया। ओहो, मैंने तो आपको परेशान कर दिया। अब परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। वो जल्द पकड़ा जाएगा, आप इत्मीनान रखें, शावेज ने मुझे दिलासा देते हुए कहा। इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजी और वह कॉल सुनते सुनते बाहर चला गया। कुछ देर गुजरी, अचानक मेरे कमरे पर अंदर आने की इजाज़त दी और शावेज नहीं बल्कि मतीन था, जिसे देखकर मैं परेशान हो गई। आप फिर यहाँ आ गई। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि इस तरह मेरे कमरे में ना आया करें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जिस पर मतीन कहने लगा, तुम मुझसे क्यों दूर भागती हो? होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। जावियार अब वापस तो नहीं आ सकता, उसे भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और काशान को भी बेपनाह मोहब्बत दूँगा। भरोसा रखो। मतीन की एक एक बात मुझे खंजर की तरह लग रही थी। मुझे बहुत उलझन हो रही थी। प्लीज़ चुप कर जाएं और यहाँ से चले जाएं। मुझे कोई बात नहीं करनी। आज
میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے میری بات کا جواب نہیں دو گی، تب تک یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی۔ متین نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑیں مجھے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں کتنی بار سمجھاؤں کہ مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ زاویار کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہی کہا تھا، میں اب بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ میں نے مسلسل اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، مگر متین نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں رونے لگی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مگر متین نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کتنے میں متین کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی متین نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ اس طرح سے چونک گیا مانو اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ زاویار تم؟ شاویز کو دیکھتے ہی متین نے حیرت سے پوچھا۔ متین کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ہکلا کر بول رہا تھا، جب رباب کہہ رہی ہے کہ اس کا ہاتھ چھوڑو تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اور جب اس نے تم سے کہا کہ بات نہیں کرنی تو تم کیوں زبردستی اس سے بات کر رہے ہو؟ اور اس کے کمرے میں کیوں آئے؟ شاویز نے کچھ غصے سے پوچھا، جس پر متین بہت گھبرا گیا۔ اسے واقعی میں لگا جیسے زاویار کا بھوت آ گیا ہو، اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا۔ متین کے جاتے ہی میں صوفے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ شاویز نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے بتایا کہ میں انہیں بھائی کہا کرتی تھی، بہت عزت دیتی تھی، مگر زاویار کے جاتے ہی انہوں نے رنگ بدل لیا اور مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ ہر دوسرے دن آ کر مجھے تنگ کرتے ہیں، ایک ہی سوال بار بار دہراتے ہیں۔ کاشان کے نام پر مجھے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، مگر ہر بار میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ میری محبت صرف زاوی تھا، وہی رہے گا، مگر یہ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ایک دو بار میں نے امی سے شکایت بھی کی، جس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، تم ہمیں بیٹی کی طرح ہی عزیز ہو، ابھی جوان ہو، پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، اور 2 سال کا بیٹا جسے باپ کی ضرورت ہے۔ تم متین سے شادی کر لو۔ اسی لیے میں نے اب کسی کو کہنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ میں ساری زندگی تنہا تو گزار سکتی ہوں، مگر زاویار کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ میں روتے روتے شاویز سے یہ سب کہتی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، اسی طرح کالج میں ایک دفعہ ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زاویار نے اسے اتنا مارا کہ اس نے اس لڑکے کو اسپتال تک پہنچا دیا۔ وہ تو پرنسپل سر کی وجہ سے وہ زندہ بچ گیا، ورنہ جس شدت سے زاویار اسے مار رہا تھا، اس دن اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر شاویز کہنے لگا کہ اس لڑکے کا نام کیا ہے اور وہ لڑکا اب کہاں ہے جسے زاویار نے مارا تھا۔ اس کی بات مجھے کچھ عجیب لگی، مگر میں نے کہا کہ اس کا نام راکی تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کافی وقت وہ اسپتال میں رہا، اس کے بعد وہ کہاں گیا کسی کو معلوم نہیں۔ میں نے جواب دیا، جس پر شاویز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا راکی زاویار کا قتل کر سکتا ہے؟ شاویز کی اس بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچھ سوچنے لگی۔ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک وہی تھا جس کے پاس وجہ تھی زاوی سے نفرت کی، لیکن وہ نفرت میں اس قدر بڑھ جائے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھیں، آپ پریشان نہ ہو، اگر واقعی یہ سب کیا دھرا راکی کا ہے تو قانون سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اور اگر اس دنیا کے قانون سے بچ بھی گیا، آخرت کی عدالت میں نہیں بچ پائے گا، وہاں تو اس کو سزا مل کر رہے گی۔ شاویز کی اس بات پر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں نے یہ بات حسن اور جواد بھائی سے کہی، جس پر انہوں نے پولیس کو راکی کے بارے میں بتایا، اور پولیس نے راکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی وقت میں انہوں نے راکی کو ڈھونڈ لیا، مگر راکی نے کچھ بھی ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، جس پر پولیس نے اسے اپنی حراست میں رکھا اور نئے سرے سے چھان بین شروع کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، متین بھی یہیں تھا کہ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ جواد بھائی دیکھنے کے لیے اٹھے تو پولیس آئی تھی، راکی کو ساتھ لے کر۔ انہیں دیکھ کر ہم سب بہت حیران ہوئے۔ پولیس گھر میں داخل ہو گئی۔ آپ لوگ یہاں پر سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا بات ہے؟ جواد بھائی نے پولیس سے پوچھا۔
جی ہمیں یہیں سے کال کی گئی ہے کہ راکی کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آ جائیں۔ پولیس کی بات سن کر ہم سب حیرت میں پڑ گئے۔ یہاں سے کال کس نے کی؟ اس سے پہلے کہ پولیس کچھ بولتی، شاویز خود ہی سامنے آ گیا اور کہا کہ میں نے بلایا ہے۔ اس بات پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہیں؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ زاویار کے قاتل کو سزا ملے یا وہ پکڑا جائے؟ اس کی بات پر حسن بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں لیکن وہ تو پکڑا گیا۔ راکی ہی ہے، کیونکہ صرف راکی کے پاس ہی وجہ ہے اسے مارنے کی، اور وہ پکڑا گیا ہے۔ جس پر شاویز نے کہا، نہیں، راکی نہیں ہے، قاتل کوئی اور ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر حیرت سے شاویز سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتاؤ جلدی، آخر کس نے مارا ہمارے زاوی کو؟ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، جواد بھائی نے غصے سے کہا۔ شاویز نے چلتے چلتے بات کی اور عجیب انداز میں کہا کہ موبائل نکالا اور سب سے پوچھنے لگا کہ زاویار کو جب آخری بار کال آئی تھی وہ کیا کہہ کر گھر سے نکلا تھا، کس کام سے نکلا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ میں نے بتایا کہ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہے، وہ عرصے کے بعد اپنے دوستوں کو ملنے جا رہا ہے، وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے وہ گیا۔ میں نے جواب دیا۔ میرے جواب پر شاویز پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ راکی کی شاویز سے دشمنی تھی، تو کیا وہ کسی دشمن کے کہنے پر گھر سے نکلے گا؟ اس پر میں نے کہا کہ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاویز، لیکن ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے ہر ایک دوست سے بہت محبت کرتا تھا، بھلا کون سا دوست اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے؟ جواد بھائی نے شاویز سے پوچھا، جس پر وہ چلتے چلتے متین کے پاس آ کر رکا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بھی تو اس کے دوست ہو؟ جس پر متین ہڑبڑا گیا اور کپ کپاتے لہجے میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس وقت یہاں تھا بھی نہیں، میں بھلا کیوں ماروں گا؟ وہ تو میرا بہت اچھا دوست تھا، میرا کزن بھی ہے، بھائی ہے، میں بھلا ایسے کیوں کروں گا؟ میں نے زاوی کو نہیں مارا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جس پر شاویز نے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا کہ میں نے کب کہا کہ زاویار کو تم نے مارا ہے؟ میں تو بس تم سے پوچھ رہا تھا کہ باقی دوستوں کو تم ہی جانتے ہو، تو تمہیں کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اسے تم نے مارا ہے۔ شاویز کی بات پر متین کے پسینے چھوٹ گئے اور ہڑبڑا گیا۔ ہاں نہیں، وہ تو بس یوں ہی، مجھے لگا شاید تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ جس پر شاویز نے دوبارہ کہکا لگایا اور کہا کہ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، اور جواد بھائی کو دیکھنے لگا، جس پر وہ سمجھ گئے کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے متین کو گریبان سے پکڑا اور زوردار تھپڑ دے مارا، جس پر متین دور جا گرا، اور پھر اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے پوچھنے لگے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا دشمنی تھی تمہاری زاویار سے؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ کیوں مارا تم نے اسے؟ سب لوگ متین پر برس پڑے، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، ہاں یہ سچ ہے کہ زاویار کو میں نے مارا ہے، کیونکہ میں بچپن سے ہی رباب کو پسند کرتا تھا، اسے بہت محبت کرتا تھا، مگر بچپن سے ہی میں سنتا آ رہا تھا کہ وہ تو زاوی کی ہونے والی دلہن ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آتا، دونوں کو ساتھ دیکھ کر میں نفرت کی آگ میں جلنے لگتا۔ میں نے کئی بار امی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے چپ کروا دیتی۔ کالج میں راکی کو میں نے کہا تھا رباب کو چھیڑنے کے لیے، تاکہ میں اسے بچاؤں اور اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو، مگر مجھ سے پہلے زاویار آ گیا اور اس نے راکی کی بری حالت کر دی۔ اسپتال میں جب میں راکی سے ملنے گیا تب اس نے مجھے دھمکی دی کہ میری یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، میں زاوی کو سب سچ بتا دوں گا، مجھے یہ سب کرنے کے لیے تم نے کہا تھا۔ جس پر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کو جان سے مروا دوں گا، اور تم یہ جانتے ہو کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ میری بات پر راکی گھبرا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں رباب سے کس حد تک محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ ڈر گیا
اور ٹھیک ہوتے ہی وہ اپنے بھائی کو لے کر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ رباب اور زاویار کی شادی مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں پردیس چلا گیا، مگر میں وہاں ہمیشہ نفرت کی آگ میں جلتا رہا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زاویار کو مار دوں گا اور پھر رباب سے شادی کر لوں گا۔ اسی لیے میں نے اسے فون کر کے کہا کہ ہم سب دوستوں نے اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا ہے، فلاں جگہ پر آ جانا، کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا، مجھ پر بھروسہ کرتا تھا، مجھے اپنا دوست، اپنا بھائی مانتا تھا۔ اسی لیے اس نے کسی اور دوست سے پوچھنا ضروری ہی نہیں سمجھا اور میری کہی ہوئی جگہ پر آ گیا، جہاں میں نے اسے گولی مار دی اور اس کی لاش کو سمندر کنارے پھینک دیا۔ مگر میرا اتنا سب کیا بھی میرے کام نہ آیا اور رباب نے مجھ سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت منتیں کی، مگر وہ نہ مانی۔ اس دن میں سوچ کر آیا تھا کہ اگر اس نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کیا تو میں اسے بھی جان سے مار دوں گا، مگر شاویز وہاں آ گیا، جسے میں زاویار سمجھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے جیسے متین اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا، ویسے ویسے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ سوچ کر کہ نہ جانے زاوی پر کیا بیتی ہوگی، وہ کس موڑ سے گزرا ہوگا، اسے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ جواد بھائی نے متین کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر شاویز، تمہیں اس حقیقت کا کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات تو آج تک ہمیں بھی معلوم نہ ہوئی کہ زاوی کو کس نے مارا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ قتل ہوا کس جگہ پر۔ حسن بھائی نے شاویز سے پوچھا، جس پر شاویز مسکرانے لگا۔ تو ٹھیک ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ آپ سب لوگ حقیقت سے روبرو ہو جائیں۔ شاویز کی بات پر سب اسے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ حقیقت؟ کیسی حقیقت؟ حسن بھائی نے پوچھا۔ جس پر شاویز نے جو بتایا ہمارے پاؤں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ متین کا ڈر بالکل صحیح تھا، زاویار ہی واپس آیا ہے۔ میں شاویز نہیں، زاویار ہوں، آپ کا زاوی۔ ہم سب لوگ حیرت کی مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس نے مجھے گولی تو مار دی، مجھے سمندر کنارے بھی پھینک دیا، مگر یہ چیک کرنا بھول گیا کہ میں مر بھی گیا ہوں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میری موت اس کے ہاتھوں لکھی ہی نہیں تھی، تو بھلا میں کیسے مر سکتا تھا؟ نہ جانے کون سا ہاتھ کا دیا میرے کام آیا، نہ جانے کون سی دعا تھی جس نے مجھے سنبھالے رکھا کہ گولی لگنے کے باوجود، ساری رات سمندر کنارے پڑے رہنے کے باوجود بھی میں زندہ رہا۔ سب لوگ جب میری لاش کے نظارے دیکھ رہے تھے اور تصویریں بنا رہے تھے، کسی میں اتنی توفیق نہ تھی کہ وہ میرے قریب جا کر صرف اتنا معلوم کر سکے کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ دور کھڑے رہ کر بس تماشا دیکھتے رہے۔ شاید اسی لیے میری جان بچانے کے لیے اللہ پاک نے ان سمندری لہروں کو بھیجا، جنہوں نے مجھے کسی دوسرے کنارے پر چھوڑ دیا۔ آس پاس لوگوں نے مجھے اسپتال پہنچایا، جن میں شاید ابھی کچھ انسانیت باقی تھی۔ میرا علاج شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے تک میں کوما میں رہا، پھر مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک دن وہیں میرے بچپن کا دوست شاویز، جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا تھا، اپنے دوست کو لے کر آیا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ علاج کے بعد اس کے دوست کو اسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا جس وارڈ میں میں تھا، اور اچانک شاویز کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ فوراً میری طرف لپکا۔ میرے بارے میں اس نے ڈاکٹر سے دریافت کیا، جس پر ڈاکٹر نے اسے میری تمام حالت کے بارے میں بتا دیا۔ پھر میرے علاج کا سارا خرچ شاویز نے اٹھایا اور اس سے شہر کے بڑے اسپتال میں میرا اچھے سے اچھا علاج کروایا۔ اس نے کال کر کے جواد بھائی کو بھی وہاں بلا لیا۔ جواد بھائی نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ وہاں تک یہی سمجھ رہے تھے کہ زاوی کا قتل ہو چکا ہے۔ یہ بات راز ہی رہنی چاہیے کہ زاوی یار زندہ ہے، ورنہ اس کا قاتل بھاگ جائے گا اور کبھی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، جواد بھائی نے کہا۔ انہوں نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی، حسن بھائی سے بھی۔ میرا علاج ہو رہا تھا اور میں دن بدن ٹھیک ہو رہا تھا۔ بالآخر بہت جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور اس بیچ 1 سال گزر گیا۔
میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس نے مارا ہے، کیونکہ متین بھیس بدل کر آیا تھا جس پر میں اسے پہچان نہیں سکا۔ پھر میں شاویز کی مکمل شناخت اپنے نام کرائے یہاں آ گیا تاکہ میں اپنے ہی قاتل کو ڈھونڈ سکوں، جس نے مجھے میرے اپنوں سے دور کیا، میری بیوی، میرے بیٹے، میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے چھین لیا۔ جب اس نے مجھے گولی ماری تو اپنے بچاؤ میں نے اس پر وار کیا تھا، جس پر یہ کسی چیز سے ٹکرا گیا اور اس کے بازو پر ایک گہرا کٹ آ گیا۔ جب میں یہاں آیا، جس سے بھی ملا، جس نے بھی مجھے پہلی نظر میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوشی مطلوب تھی۔ مطلب وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ واحد ایک متین ہی تھا جو مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور ڈر کر بھاگ گیا، جس پر مجھے اس پر شک ہوا تھا۔ اسے کہا کہ جب وہ رباب سے ملنے آیا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تب میں نے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بات زاویار کی طرح ہی بات کی۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے بازو پر وہی کٹ کا نشان تھا جو میری وجہ سے میرے قاتل کو آیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا، مگر میں نے اس وقت سچ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے جاننا تھا کہ روکی کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ روکی کا اچانک غائب ہو جانا مجھے عجیب لگا تھا، اور اس دن رباب کے ساتھ اس کا ایسا برتاؤ بھی میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ اور بالآخر یہ حقیقت بھی آج میرے سامنے آ گئی۔ یہ کہہ کر زاویار متین کے قریب گیا اور کہنے لگا، تم تو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے نکلے، جسے میں نے اپنا سب سے قریبی دوست اور بھائیوں سے بڑھ کر مانا، اسی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ کیا مجھ پر گولی چلاتے ہوئے تمہارا ہاتھ ایک بار بھی نہیں کپکپایا؟ تمہارے دل کو خوف نے نہیں جکڑا کہ ایک بار بھی تمہارے دل میں نہیں آیا کہ زاوی دوست ہے تمہارا، اس کے ساتھ ایسا نہ کروں؟ یہ بات سن کر سب رو رہے تھے۔ متین بھی تڑپ کر رونے لگا اور زاوی کے پیروں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو بھائی، میں حسد کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جس پر زاوی نے منہ توڑ لیا متین کا اور کہنے لگا، مجھے تم نے مار دیا سو مار دیا، مگر اب تو تم میری رباب کو مارنے والے تھے، اور یہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آفیسرز، آفس سے یہاں سے لے جائیں۔ زاویار نے پولیس کو کہا۔ اس پر پولیس متین کو اپنے ہمراہ لے کر چلی گئی۔ پولیس کے جاتے ہی سب زاویار سے لپٹ گئے، رو رو کر اسے گلے ملے۔ امی، بابا، بھائی، سب نے بہت پیار کیا۔ زاوی، تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ ماں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا۔ سب سے ملا، کاشان کو گود میں اٹھایا اور خوب پیار کیا۔ سب کو ملنے کے بعد جب میری طرف رخ کیا، میں زاویار کے سینے سے جا لگی اور خوب روئی۔ زاویار پھر رونے لگا اور بالآخر سب ٹھیک ہو گیا۔ ہماری زندگی پہلے کی طرح ہو گئی۔ اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی اب جب ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی مر رہا ہو، تب اس کی جان بچانے سے زیادہ اس کی ویڈیو بنانے پر دھیان ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جن میں ایکسیڈنٹ ہونے سے لے کر دم توڑنے تک کا پورا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس بیچ اس کی مدد کی جائے تو شاید وہ بچ جائے۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے جب آنی ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کی مدد سے کسی کی جان بچ جائے۔ مگر آج کل ایسا کون سوچتا ہے؟ اور ہاں، ہر دوست متین جیسا نہیں ہوتا، متین دوست ہی نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوست بے وفا نکلا۔ اس نے تو کبھی دوستی نبھائی ہی نہیں، اس نے تو کبھی زاوی کو اپنا دوست سمجھا ہی نہیں، تو بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دوست بے وفا ہے؟ نہ ہی تو دوست بے وفا ہوتا ہے اور نہ ہی مطلبی، کیونکہ جو مطلبی اور بے وفا ہوتا ہے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست تو شاویز جیسا ہوتا ہے، اتنا عرصہ رابطہ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی شناخت تک اپنے دوست کے نام کر دی اور اتنی خدمت کی۔ کوشش کریں متین جیسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنی زندگی میں ہنستے مسکراتے رہیں۔ شکریہ۔